ہم سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے ضمن میں کہ بھائی کسی کے عمل پر اگر ہمیں کچھ سوال پیدا ہوا ہے تو یہ تحقیق کے سارے مراحل سے گزرے بغیر ہم جائیں گے سر بازار اس سے سوال کر لیں گے، لوگوں کے سامنے فیس بک پہ لکھ دیں گے کہ بھائی یہ ہمیں اعتراض ہوا آپ جواب دیں. اور مثال پیش کی جاتی ہے سیدنا عمر کی کہ ان کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوا تو برسر ممبر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ان پر وہ اعتراض کر دیا اور پھر ان کو جواب دینا پڑا. تو یہ تحقیق کرنے کا جو عمل ہے یہی ہم سب کے سامنے کیوں نہ شروع کر دیں کہ ہم بتائیں کہ بھئی اس بندے کے اوپر یہ الزام ہے، اس نے پیسے کھائے ہیں، اس نے مثال کے طور پہ چوری کی ہے، اگر تم نے نہیں کی تو تم آ کے انکار کر دو. اس آدمی نے تو سیدنا عمر سے براہ راست پوچھا اور سوال کیا ہے، الزام نہیں لگایا. اس نے کوئی بات نہیں کہی. اس نے سوال پوچھا کہ یہ چادریں آئی تھیں اور ان میں میرا تو کرتا بن نہیں سکا تو تمہارا کیسے بن گیا. سوال پوچھا. سوال تو ہر شخص سے پوچھا جا سکتا ہے، پبلک میں پوچھیں آپ، اس لیے ہر شخص کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. آپ نے تو الزام لگا دیا. الزام لگانا ایک اور چیز ہے، اس چیز کو مثبت طور پر بیان کرنا ایک الگ چیز ہے. سوال جہاں چاہے پوچھ لو. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ چاہیں تو الگ پوچھ لیں، چاہیں تو برسر عام پوچھ لیں. سوال پوچھیں، دوسرے نے فیصلہ کرنا ہے وہ کہاں جواب دے گا. وہ کہاں جواب دے گا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ آ جائیے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے معاملے میں، یا وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے برسر موقع پوچھا ہے میں اب بیان کر دیتا ہوں. سوال کریں نا آپ اس سے. وہ سوال براہ راست اس شخص سے ہونا چاہیے اور اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری وضاحت بیان کرے. اور جب وہ وضاحت کر دے تو خواہ آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں، اب آپ کو نقل کرتے وقت اس کی وضاحت کو ہمیشہ ساتھ بیان کرنا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے ایک بات آئی، یہ میری معلومات میں آیا، اس کے جواب میں اس شخص کا موقف یہ ہے، میں اس پر مطمئن نہیں ہوا، اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوا. کر کے دیکھیے یہ بات ہی کرنا ممکن نہیں رہتی، اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو اصل میں ہمارے ہاں ایک خاص طرح کی لذت اندوزی ہے. ایسی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو احقاق حق کر رہے ہیں اور ہم نے تو اصل میں لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتی ہیں. اگر آپ فی الواقع مخلص ہیں اور آپ حقیقت میں اصلاح چاہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس سے مختلف کوئی طریقہ اختیار کریں، ممکن ہی نہیں. چنانچہ یہ واقعہ ہے، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں دسیوں باتیں میرے علم میں، سیاستدانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں، کبھی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زبان سے ان کو نکالوں گا. تدابیر پر گفتگو کی جا سکتی ہے، باقی چیزوں کے بارے میں تحقیق کے ان مراحل سے گزرے بغیر ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا جا سکتا. اب بالکل واضح ہو گیا. غم صاحب، مجھے خاتمہ کرتے وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک حالیہ بیان سامنے آ رہا ہے. اس میں انہوں نے بھی بتایا کہ جوانی میں اپنے مذہبی مخالفین کے لیے جو میں نے کتابیں لکھیں ان میں بعض ایسے الزامات ان کے اوپر عائد کر دیے. میرے والد صاحب مفتی شفیع نے جب وہ پڑھے تو بلا کر مجھے کہا کہ وہ الزام جو تم عدالت کے اسٹیج پہ ثابت نہ کر سکو کبھی بھی اپنی زبان اور اپنے قلم سے نہ نکالنا.